ناظرین السلام علیکم، پاک نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان محسن ترین۔ خواتین و حضرات، پروگرام آج کل میں ہم گفتگو کریں گے سید احمد مجتبیٰ گیلانی جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپل پارٹی کے، اور ہم ان سے ایک تو پیپل پارٹی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پیپل پارٹی اس وقت کدھر موومنٹ بنا رہی ہے اور جو کرنٹ پی ٹی آئی کی جو موومنٹ ہو رہی ہے اس میں ان کا کتنا رول پلے کرنے کا موڈ ہے۔ احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پاک نیوز کے لیے وقت نکالا جی۔ ترین صاحب، میں آپ کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے گھر تشریف لے آئے، اس سے نہ صرف میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے بلکہ عزت افزائی ہوئی ہے، اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا گیلانی صاحب، تھوڑا سا ہمارے ویورز کو جو کہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے چینل، اس میں تھوڑا سا اپنا جو گیلانی ہیں ان کی تھوڑی سی بتائیں گے کہ جی آپ کی موومنٹ کیسے، اچ کے ساتھ بھی آپ کا لنک ہے، بغداد کے ساتھ بھی، اور پھر ملتان سیٹلمنٹ، اور پھر پولیٹیکلی موومنٹ، اس پہ ہم سیکنڈ سٹیپ میں چلے جائیں گے، پیپل پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ، پھر آپ کی جو ورکنگ ہے کتنے کہاں آپ نے الیکشنز اور پولیٹیکل، وہ تو ہم بعد میں کریں گے، پہلا صرف گیلانی کو تھوڑا سا۔ یہ ہمارا گیلانی خاندان جو ہے اس کا اوریجنل جو ڈیسٹینیشن ہے دیٹ اسٹارٹ فرام ایران سے ہم بغداد گئے، اوکے، بغداد سے ہم مائیگریٹ کر کے اچ آئے، اوکے، اچ کے بعد منگی ہٹی جگہ ہے وہاں جا کر پڑاؤ کیا، اور فائنلی پھر ہم دربار موسیٰ پاک شہید دربار شریف جو پاک گیٹ سے مشہور ہے ادھر آ کر یہ مدفن ہوئے موسیٰ پاک شہید۔ اوکے، بیسیکلی موسیٰ پاک جو شہید ہیں یہ لنک ہیں اچ کے ساتھ؟ اچ کے لیے میں اوریجنل آپ کو بتایا نا، شیخ عبدالقادر جیلانی کی لڑی سے ہم آ رہے ہیں نا جی۔ اوکے، میں نے جیسے بتایا آپ کو، پہلے ایران، پھر بغداد، پھر بغداد سے اچ، بغداد سے اچ، اچ سے منگی ہٹی جگہ ہے لاڑ کے قریب، اچھا، اور اس کے بعد فائنلی ڈیسٹینیشن جو ہے ملتان ہے۔ اوکے، تو پولیٹیکلی کس وقت یہ خاندان آپ کا ان ہوا؟ یہ ہمارا خاندان جو ہے، جو سجادہ نشین ہیں وہ ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں ہوتے، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ویئر ایز جو ادر فیملی ممبرز ہیں وہ پولیٹکس میں ان ہیں۔ اور میرے والد مخدوم علمدار حسین گیلانی صاحب ہو گئے، مخدوم حامد رضا گیلانی صاحب ہو گئے، سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہو گئے، بنینا چیز ہو گیا، تنویر الحسن گیلانی ہیں۔ یہ ہم لوگ جو ہیں پولیٹکس میں ان ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اچھا، سجادہ نشین جب آپ کہتے ہیں تو وہ صرف دینی خدمات اور وہ دربار اور مریدین کا؟ ہاں جی، وہ ڈیسائیڈ ہم نے کیا تھا بہت پہلے، میری عمر سے بھی پہلے، کہ سجادہ نشین جو ہوگا وہ پیورلی خدمت بیسڈ ہوگا، خدمت ہی کرے گا، جی وہ دین کی خدمت کریں گے۔ ویسے تو خدمت تو لوگوں کی آپ بھی پولیٹیکلی بیس بھی، اس سے زیادہ بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوشل ورکرز ویئر ایز وہ دین کی بات کرتے ہیں، ہم دین بھی کرتے ہیں، دنیا بھی کرتے ہیں، دنیا بھی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک سوال ہے آپ کا دوسرا کہ میں نے کہاں سے شروع کیا، جی، میں الحمدللہ میں پہلے سروس میں کچھ عرصہ رہا ہوں، اس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی جو میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمارے لیڈر بھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ تم پولیٹکس میں آ جاؤ، تو میں نے ان سے ٹائم مانگا کہ کچھ عرصہ میں مزید جاب کر لوں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اگر پولیٹکس میں آنا تو پھر ابھی آ جاؤ۔ تو سنس 1987 اچھا، یوسف رضا گیلانی صاحب باشمول میرے، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک
ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں، اور ہم نے کوئی لیفٹ رائٹ نہیں دیکھا، اور جو ہمارے الائز ہیں یا ہمارے مخالفین ہیں، جب ہم سٹیج پہ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی پارٹی میں رہے ہیں، تو ہمیں بعد میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بات آپ نہ کیا کرو، ہماری امبیرسمنٹ ہماری پوزیشن ہوتی ہے، تو پھر ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، مگر اب جو اصول ہے اور جو ہم پرنسپل ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ تو ہم کاربن ہیں اس پہ۔ اوکے، میں 2 دفعہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہا ہوں، پھر میں تحصیل ناظم رہا ہوں، میں ایم پی اے رہا ہوں جلال پور پیروالا سے، میں ایم این اے کا ٹکٹ ہولڈر ہوں، اور ٹکٹ ہولڈر میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب اڈیالہ جیل میں تھے تو ان کی سیٹ پہ میں نے الیکشن لڑا تھا، رات کو میں جیتا ہوا تھا، صبح میں ہارا ہوا تھا، یہ بھی آپ نوٹ فرمائیں۔ اچھا، یہ مطلب یہ 44,000 ووٹ لے کر میں ہارا ہوا تھا۔ یہ کس الیکشن کی آپ؟ یہ جب 2002 کا الیکشن اس میں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بھی الیکشن ہمارے فیئر ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے، کبھی کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے، کبھی سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے، کبھی انجینئرنگ ہوتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سوشل ایکشن بورڈ ملتان کا چیئرمین بھی رہا ہوں، پورے پاکستان میں 8 لوگ تھے، آئی ایم ون آف دیم، اور میں چیئرمین سٹی کا تھا، اور میں ساتھ ساتھ ممبر ڈسٹرکٹ بھی تھا سوشل ایکشن بورڈ کا۔ اچھا، کلائنٹ صاحب آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ جب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں جلسے میں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ جی 1987 سے لے کر ٹل ناؤ وی آر ان ون پارٹی، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی پارٹیاں تبدیل نہیں کی۔ جی، تو دوسرے جو ہیں جو پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جی 10 سال 5 سال ایک پارٹی میں رہنے کے ساتھ اس کے ساتھ مخلص بھی ہوتے ہیں، بعد میں پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پارٹی کام نہیں ٹھیک کر رہی، لہٰذا ہم دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، وہ ملک کی تقدیر بدلے گی۔ مطلب بہت ساری ایگزامپلز ہیں، عامر ڈوگر کو دیکھ لیں، جمشید دستی کو دیکھ لیں، شاہ محمود کو دیکھ لیں، اور بہت سارے ایسے بندے ایسے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ایون کہ آپ کے مخدوم احمد محمود صاحب بھی پہلے کاف لیگ میں تھے، وہ چینج کر کے ادھر آ گئے۔ تو یہ کیا نظریات ہوتے ہیں، کیوں پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں لوگ؟ اصول ہوتے ہیں، اور میں آپ کو اگزامپل سید یوسف رضا گیلانی کی دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سٹارٹ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل سے لیا تھا، بالکل، اور ہی روز ٹو دا لیول آف پرائم منسٹر۔ ایک پارٹی میں وہ رہے، ان کو کیا نقصان ہوا ہے؟ قائم مقام صدر بھی رہے، پرائم منسٹر بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، 4-5 دفعہ وہ فیڈرل منسٹر بھی رہے، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بھی رہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر اسٹک کر لے پارٹی کو ارریسپیکٹو آف پروموشن، تو انہوں نے تو نہیں سوچا تھا کہ کیا ہوگا، مگر اصول اپناتے ہوئے انہوں نے اسی سارا گین کیا لائف میں۔ اس میں بڑی ٹف سچویشن بھی آتی رہتی ہیں، کبھی اپس ڈاؤن، کبھی کوئی پوزیشن آ جاتی ہے، تو اس وقت کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا، جب آپ کا ذاتی نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ آپ کا سوال اچھا ہے، خاص طور پہ پاکستان اور پنجاب میں یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ مخالف کو کہتے ہیں کہ یہ کیوں جی رہا ہے، اور انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ یوسف رضا گیلانی فیس کر رہے ہیں۔ ہمارے پہ الزام تو یہ ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن، جبکہ 43 کیسز یوسف رضا گیلانی صاحب بھگت رہے ہیں۔ ایک پیشی ان کی اسلام آباد میں ہوتی ہے، دوسری پیشی ان کی کراچی میں ہوتی ہے، تو یہ دوسرے کو ٹارچر کرنے والی بات ہے۔ ہمارے دور میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا،
ٹھیک اس پہ گیلانی صاحب ابھی گفتگو کریں گے. یہ ڈیٹیل بڑی آپ نے بتایا کہ 43 سملر نیچر کے کیسز سملر نیچر کے اور یہ حکومت نے بنائے ہیں. جی جی میں اس پہ گفتگو کریں گے جی. اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم جاننا چاہیں گے, ہمارے ویورز کو پتہ لگے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جی گیلانی صاحب پہ 43 ایک دو نہیں 43 اور وہ بھی سملر نیچر کے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. میں اس پہ گفتگو کریں گے جی. چھوٹا سا بریک ہماری مجبوری ہوتی ہے وہ لے لیں. ناظرین ایک ٹائم ہوا شارٹ بریک کا. اسٹے ٹیون وتھ پاک نیوز. ویلکم بیک ناظرین. پیپل پارٹی فرینڈلی اپوزیشن, جب پیپل پارٹی اقتدار میں تھی اس وقت نون لیگ کو کہا جاتا تھا کہ جی وہ فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے. ڈرامے کے طور پر کیمپ آفس میں اور مینار پاکستان وہ ہاتھ والا پنکھا لے کے دو شہباز شریف بیٹھے ہوتے تھے اور سارے احتجاج لیکن اکٹھے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے زرداری صاحب کو اور الٹا لٹکائیں گے. یہ والی اسٹیٹمنٹس بھی آتی گئیں لیکن 5 سال پورے کیے. پھر ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو پیپل پارٹی بھی وہی کر رہی ہے اور رو دو بھی رہی ہے کہ جی رینجرز میں ہمارے بندے پکڑے رہی ہے, کراچی میں دھاندلی ہوئی اور سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ جی 43 کیسز ہیں اور یہ بیسیکلی سیاسی کیسز ہیں سارے کے سارے. تو پیپل پارٹی کیوں نہیں فرنٹ فٹ پہ آ جاتی کہ نہیں یہ بس ہو گیا؟ دیکھیں جی آپ کا سوال جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمیں وہ فرینڈلی اپوزیشن کہیں یا اور الزام دیں, یہ پبلک بھی جانتی ہے اور ہم باضمیر لوگ ہیں ہم بھی جانتے ہیں. اگر وہ فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں تو یہ جو میں نے ذکر کیا ہے 43 کیسز کا, وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ٹارچر کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر کیسز بنانے ہیں اول تو آپ کو صحیح کیسز بنانے چاہیے. وی ڈونٹ مائنڈ اکراس دا بورڈ ہو تو وی ڈونٹ مائنڈ, مگر یہ انتقامی کارروائی اگر ہو تو وہ ناقابل برداشت ہے. تو فرینڈلی ہم کس طرح ہوئے کہ ایک وائس چیئرمین آف دا پارٹی ہے جس نے 30 سال محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ گزارے ہیں اور اس پہ آپ کیس بنا رہے ہیں اور ناجائز کیس بنا رہے ہیں, تو وہ آپ پھر اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ وہ صحیح کیس سے بنے؟ نمبر 1 جی بلاول نے اس کو اپنے پارٹی کے وائس چیئرمین پہ جو 43 کیسز بنے ہیں, بلاول کی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ یہ نون لیگ نے یہ انتقامی جلسے انتقامی مقدمے سارے قائم کیے ہیں میری پارٹی کے وائس چیئرمین پہ, ہم اس کے اگینسٹ موو کرتے ہیں اور اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کئی مواقع پہ کلیئر کہا ہوا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وی آر آل الون. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کیسز ہیں اور انہوں نے برملا کئی موقعوں پہ بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو شروع میں تھوڑا سا پرابلمز تھے, اب وہ پرابلمز ختم ہو گئے ہیں اور وہ اب کھل کر سامنے آئے ہیں. پرابلم کیا تھے؟ اور وہ پرابلمز ایک زبان کا مسئلہ بھی زبان کا مسئلہ بھی تھا. اچھا. اور دوسرا فری ہینڈ بھی ان کو چاہیے تھا. وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ زبان پہ بھی عبور وہ پا چکے ہیں اور فری ہینڈ بھی ہے ان کو. مشاورت اپنی جگہ پہ, والد ہیں, سینئر پولیٹیشینز ہیں, ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں اور ان کا وسیع تجربہ ہے. مشاورت کرنا کوئی جرم نہیں ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اب کافی گین کیا ہے اور یہ میڈیا بھی جانتا ہے اور پبلک بھی جانتی ہے. اور پیپلز پارٹی تو پہلے بھی پر امید تھی کہ جب بلاول نکلیں گے تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی ترقی کرے گی. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے وہاں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. اب انشاءاللہ جب وہ ہی ول بی اسٹیشنڈ ایٹ لاہور تو انشاءاللہ یہاں بھی things will be much better and things will move in front and everything will be fine.
اچھا یونس صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کی موومنٹ یا جو میڈیا میں جو نیوز پیپر میں جو خبریں چلتی ہیں، ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو، ایان علی کا کیس ہو، ان دونوں پہ جتنی پیپل پارٹی فرنٹ فٹ پہ گئی ہے اتنی گیلانی صاحب کے کیسز کے اگینسٹ فرنٹ فٹ پہ نہیں گئی. مطلب جو ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس میں ڈاکٹر عاصم کو مطلب ایکسٹریم لیول تک چلے گئے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ڈاکٹر عاصم کو رہائی. دیٹ از یور پوائنٹ آف ویو. میں عرض کروں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس چل رہا تھا اور جج نے ان کو سزا دی تو زرداری صاحب برداشت نہ کر سکے. وہ اس وقت سٹک کے ساتھ وہ چلتے تھے. وہ کھڑے ہو گئے عدالت کے اندر. انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے، ہم ان کو پرائم منسٹر بنائیں گے. اب یہ نہیں پتا تھا کیونکہ فیٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو جائیں گی اور یوسف رضا گیلانی صدر کی بجائے پرائم منسٹر بن جائیں گے. اور یہ بھی فیٹ کی بات ہے کہ جس کو کچھ نہیں ملنا تھا، صرف پارٹی ہیڈ تھے، وہ صدر پاکستان بن گئے. یہ تو فیٹ کی بات ہے، مقدر کی بات ہے. اچھا ابھی جو 2018 کا الیکشن وہ ہو رہا ہے، اس میں آپ کی کیا فورسی کر رہے ہیں کہ جی پی پارٹی پنجاب میں آ کے اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس لے لی گی؟ کیونکہ پنجاب کے بغیر آپ فیڈرل میں تو موو نہیں کر سکتے. دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا وہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. جی تو پاسٹ کو مد نظر رکھ کر اور فیوچر کو مد نظر رکھ کر پریزنٹ کا تعین کرنا پڑتا ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کس طرح موو کرے گی، تو پاسٹ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سی کے ممبر بھی چھوڑ گئے تھے ان کو، اور صرف 17 ایم این ایز تھے جس کے ساتھ وہ اپوزیشن چلا رہی تھی. تو پھر حالات نے پلٹا کھایا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی. لیکن وہ دو پارٹیز تھی نا اس وقت، مسلم یونین تھی یا پیپل پارٹی تھی، وہ آتے تھے یا وہ آتے تھے. ابھی جو پیپل پارٹی کا جو ووٹر تھا وہ فکس تھا، نون لیگ کا ووٹر بھی فکس تھا. ابھی تیسری جماعت جب پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، اس نے اپنی جگہ بنائی ہے. میں پاسٹ کی آپ کو بات کر رہا ہوں جی کہ جب 2 پارٹیز تھیں، جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو لوگوں نے ان کو مسیحا سمجھا اور وہ اس طرف ڈول گئے. مگر آپ نے دیکھا کہ رزلٹ تو پازیٹیو نہیں گئے، چاہے انہوں نے 2 ٹینیور مکمل کیے، مگر تھنگز وینٹ جسٹ اپوزٹ. تو وہ یہ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے افیئرس. اب تیسری پارٹی آ گئی ہے، لوگ ان کو مسیحا ضرور سمجھ رہے ہوں گے، میں اس پہ ڈینائی نہیں کرتا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے یو ٹرنز لیے ہیں. دیکھیں پارٹی میں کنسسٹنسی ہونا بہت ضروری ہے، اور جو پارٹیز ویورنگ ہوتی ہیں اور لوگ بھی اب بہت ہوشیار ہو گئے ہیں. پاسٹ میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے ہیں، وہ اب سارا سمجھتے ہیں کہ ہو از ہو. وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی خوب سمجھتے ہیں، وہ عمران خان کو بھی خوب سمجھتے ہیں، اور نواز شریف کو بھی خوب سمجھتے ہیں. اب ان کے لیے کوئی چیز مہم نہیں ہے. اچھا اب جب عوام کی بات کرتے ہیں تو الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ووٹ کسی کو دیے گئے، نکلتے کسی کے بکسے میں سے ہیں، تو پھر عوام کی رائے کی اہمیت کتنی ہے
اس کا جواب چاہوں گا میں بریک کے بعد جی. بریک کے لیے معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے جی. چلیں ایک ٹائم ہوا شارٹ بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. ووٹ ڈالتے کسی کو ہیں, بکسے کسی کے میں سے نکلتے ہیں. آپ خود بتا رہے تھے کہ جی 2002 میں آپ 44,000 جی ووٹ رات کو جیتے ہوئے ہیں, صبح آ رہے ہوئے ہیں. تو ادھر عوام کا جاننا نہ جاننا, عوام کا سمجھدار ہونا, عوام کا سمجھدار نہ ہونا کوئی میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ عوام نے تو مجھے ووٹ دیے. اب اگر رزلٹ جو ہے ریورس ہو جائیں تو اس کا عوام کو تو قصور نہیں ہے نا جی. عوام کا قصور نہیں, عوام فائٹ بیک تو کر سکتی ہے کہ میں نے ووٹ دیا ہے نکلا نہیں ہے. کبھی جی کمپیوٹر کی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے, کبھی ڈسک خراب ہو جاتی ہے, تو 3 دن رزلٹ رک جاتے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اچھا اس میں انوالو کون ہوتا ہے؟ آپ کیونکہ ٹاپ لیول کے موومنٹس میں انوالو رہے ہیں. اس میں مختلف ایجنسیز کا رول ہے, اس میں پارٹیز کا رول ہے, وہ ہاپ ناپ کر لیتی ہیں. دیکھیں جو رزلٹ یہ الیکشن 13 کے ہوئے ہیں اس میں کوئی قائد اعظم کی شخصیت جیسے لوگ تو نہیں تھے. ووٹ تو انہوں نے قائد اعظم کی شخصیت جیسے ووٹ دیے, تو وہ کہاں سے ووٹ آ گئے؟ وہ عوام نے تو نہیں دیے. وہ تو اس کا پولنگ سٹیشنز پہ رش آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تھا اور لاکھوں وہ ووٹ نکل آئے, وہ کہاں سے آ گئے؟ فرشتوں نے ووٹ تو نہیں دیے. اس کا کوئی حل نہیں ہے گیلانی صاحب. اس کا حل یہ ہے کہ تمام پارٹیز بیٹھ کر ایجنسیز کو شامل کر لیں اور ایک فارمولا بنا لیں کہ whosoever will get more votes he would be the elected candidate. اب یہ تو نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیا جائے. ٹھیک. اچھا سرائکی صوبہ, سرائکی صوبہ کی آپ نے بات کی, میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں. میں ممبر تھا جلال پور پیر والا سے پنجاب اسمبلی کا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم نے وہاں دعوت دی اور جلسہ عام میں انہوں نے سرائکی صوبے کا اعلان کیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ہوا ہے کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان موو کر رہا ہے, اور مجھے فخر ہے کہ میں اس وقت وہاں ممبر تھا اور میرے جلسے میں انہوں نے وہاں اعلان کیا اور انہوں نے منشور کمیٹی میں یہ کیس ریفر کیا کہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ بہاولپور, آئی ایم ناٹ اگینسٹ ملتان, آپ اس پہ اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ یہ صوبہ ہمارا جو سرائکی صوبہ ہے وہ کس طرح بن سکتا ہے. تو انہوں نے جو منشور کمیٹی ہے انہوں نے بہاولپور کو ڈسکارڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ 4 ڈسٹرکٹ پہ صوبہ نہیں بن سکتا, یہ اکٹھا اس میں برکت بھی ہے, اکٹھا صوبہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ میکسیمم فائدہ اٹھائیں, کیونکہ کل کو فائنینسز میٹر بھی آنے ہیں, بجٹ بھی بننا ہے, تو وہ کس طرح پورے کریں گے. تو ہم نے تو ان گڈ فیتھ ہم نے وہ صوبہ بنانے کی کوشش کی. اس میں پنجاب اسمبلی نے میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے اوور ریئیکٹ کیا اور انہوں نے 2 صوبوں کی بات کی. ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور جان کر نہیں کیا کہ یہ بھاگ جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں دونوں منظور ہیں, آپ اس کو موو کریں. تو وہ انہوں نے یہاں سے پاس کیا یونینیمسلی. کاف لیگ نے بھی اس وقت موو کیا, ان کے بھی ہم فیڈرل کے پاس کیا, پھر یہ فیڈرل کے پاس گیا. ہم نے پہلے سینٹ میں, حالانکہ ہمارے جنوبی پنجاب میں
صرف ایک خواتین ممبر تھی محسن قریشی کی بیگم، اور باقی ہمارے صوبے میں سے کوئی نہیں تھا. مگر آپ بلیو کریں ہم پہ کہ ہم نے وہاں 2/3 میجورٹی میں بل کو فائنل کیا. مگر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز نے واک آؤٹ کیا. کیپنگ دیٹ ان ویو ہم نے جسارت نہ کی کہ قومی اسمبلی سے پاس کرایا جائے، کیونکہ ہمارے پاس صرف 124 ممبر تھے اور ہم وہاں نہیں کر سکتے تھے. اگر یہ نواز شریف اینڈ کمپنی سنسیئر ہوتی تو صوبہ تو بن چکا ہوتا. یہ جو احساس محرومی اور یہ جو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں اپنے کاموں کے لیے اور اتنے اخراجات ان کے اٹھتے ہیں، کبھی وہ بھینس بیچ رہے ہیں، کبھی زمین بیچ رہے ہیں، اپنے کام کے لیے لاہور جا رہے ہیں، ہوٹلوں کی باہر کھا رہے ہیں، تو وہ یہ انہوں نے اگر تھوڑا سا بھی تعاون کیا ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. آج ہم سرائے کی صوبے میں بیٹھے ہوتے. تو ویسے وہ کیوں تعاون کریں؟ ایک بندے کی بادشاہت ہے، وہ بادشاہت کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم کم کر رہے ہیں. آپ کی پلان کرنا تھا. آپ کی بات کو میں 100% ایکسیپٹ کرتا ہوں. بات ہماری یا ان کی نہیں ہے، بات ہے عوام کی. یہ جو پسے ہوئے عوام ہیں، یہ طبقہ جو ہے، وہ ان کے جو حوصلے ہیں وہ اس وقت بھی بلند ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے مار کھا رہے ہیں. دیکھیں یہاں اب حالیہ دیکھیں کہ جوڈیشری کا معاملہ آیا ہے، ججز کو بھی انہوں نے یہاں کے علاقوں کو نمائندگی نہیں دی. یہ تو حالیہ میں بات آپ کو کر رہا ہوں. اور اسی طرح ہمارے فنڈ لاہور سے پاس ہو کر آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ تو یوسف رضا گیلانی کے جو فلائی اوورز بنے ہوئے تھے ان کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے میٹرو کا منصوبہ بنایا ہے. اور آپ میری گواہی دیں گے کہ بوسن روڈ واز ون آف دا بیسٹ روڈ ان ملتان. اور آپ دیکھیں وہ بیسٹ کہاں رہی ہے، باوجود میٹرو بننے کے کئی رکاوٹیں ہیں اس میں اور لوگ تنگ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. جب اتنی ریزنمنٹ ہو، لوگوں کو روزگار نہ ملے، لوگوں کو خوراک نہ ملے، ان کو ادویات نہ ملیں، ان کو ہاسپٹل معیار کے نہ ہوں. ایک نشتر کالج بنا ہوا تھا، اس پہ پورا جنوبی پنجاب جو ہے انحصار کر رہا ہے. اور یہ جو نشتر میڈیکل کالج ہے یہ بھی میرے والد صاحب کے زمانے کا بنا ہوا ہے اور اس وقت وہ ہیلتھ منسٹر تھے. ہم نے زمین بھی اپنی دی، ہم نے اپنی دن رات کی محنت بھی کی. حالانکہ نشتر صاحب اس وقت فوت ہو چکے تھے، وہ اس دنیا میں نہیں تھے. لوگوں نے زور دیا کہ گیلانی صاحب، علمدار حسین گیلانی صاحب، آپ ہیلتھ منسٹر ہیں، آپ اپنا گیلانی میڈیکل کالج رکھیں اس کا نام. انہوں نے کہا نہیں، یہ اصول کی بات ہے، جنہوں نے اس کو بنایا ہے وہ اس کے حقدار ہیں، ہم اس کے حقدار نہیں ہیں. تو ہم تو اصول کے پابند ہیں. اچھا گیلانی صاحب، آپ ذاتی طور پر پیپل پارٹی کے آپ ایک سینئر رہنما ہیں، آپ فار دی ٹائم بینگ اپنے آپ کو پیپل پارٹی سے علیحدہ کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیپل پارٹی نے سرائیکی صوبے کے لیے موو بنائی تھی دیٹ واز پلانڈ اینڈ ود فل فورس؟ دیکھیں جی، ہمارا ٹیکٹس تھا کہ شریف برادران ایک دفعہ پاس کر دیں، آگے ہم سنبھال لیں گے. مگر جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر سینٹ میں وہ واک آؤٹ نہ کرتے اور بدنیتی شو نہ کرتے تو ہم تو قومی اسمبلی میں پاس کر لیتے. ٹھیک ناظرین، ایک ٹائم ہوا ہے اگین کوئک شارٹ بریک کا. اسٹے ٹیون ود پاک نیوز. ویلکم بیک ناظرین. گیلانی صاحب، پاناما لیک اس نے سیاست کا، پوری دنیا کی سیاست کا رخ موڑا ہے.
ڈیوڈ کیمرون اور بہت سارے ملکوں کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے یا ممبرز نیشنل اسمبلی یا کانگریس کے جو تھے وہ ریزائن کرنا پڑا ان کو. جبکہ یہاں پہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ وہ صاحب ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے کہ جی میرے کوئی ایسے کیسز ہیں, میں نے کوئی اللیگل منی وہاں پہ لے کے گیا ہوں. تو پاناما کے ایشو پہ پہلے تو یہ بتائیں گے کہ جی پوری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, اور دوسرا پیپل پارٹی کا سٹینس کیا ہے. پیپل پارٹی اتنی فل فلیج فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر آپ کا ہے, سلو موو ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ پاناما جو کیس ہے وہ پاکستان میں تو نہیں بنا, یہ پوری دنیا کے لیے بنا ہے. جنہوں نے مس کانڈکٹ دکھایا ہے یا غلط اپنا گوشوارے جمع کرائے ہیں یا پیسے جمع کرائے ہیں, یہ ان کے خلاف ہوا ہے. اور ہم تو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ہم نے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ نون سے تعلق ہو, وہ تحریک انصاف سے ہو, یا جمعیت علماء اسلام کا ہو, کوئی جماعت اسلامی کا ہو. ہم نے تو ارسپیکٹو آف اینی پارٹی ہم نے کہا ہے کہ پاناما کا جو ہے ایشو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کریں. اس میں چاہے پرائم منسٹر ہے, اس میں چاہے عمران خان ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی ہے. تو ہم نے تو ارسپیکٹو آف نے کہا اس کا ہونا چاہیے. اور ہم نے اس کو باضابطہ کورٹ میں بھی موو کیا ہے. تو اس میں ہم پہ شک نہیں کرنا چاہیے. یہ 1 نومبر پہ جو سپریم کورٹ کی ڈیٹ ہے اس میں آپ جی بالکل ہم نے موو کیا ہے اور صدق دل سے کیا ہے. اور اس میں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ انوالوڈ ہیں, ان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. جب بچے ان کے انوالوڈ ہیں اور وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے اور اپنے آپ کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں, تو عمران خان کے ساتھ میں یکجہتی والی بات نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں کہ یا ریزائن کرے نواز شریف یا اپنی صفائی دے, تلاشی دے. تو وہ کچھ تو کرے. عوام کی کنزمپشن کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور شکوکات بڑھتے جا رہے ہیں. عمران خان نے رائے میں جلسہ کیا, آپ لوگ ساتھ نہیں تھے. ابھی 2 نومبر کا اس کا اسلام آباد کو بلاک کرنے جا رہا ہے, اس میں آپ ساتھ نہیں ہیں. اعزاز حسن بیان دیتا ہے کہ جی ہم 2 نومبر والے احتجاج میں پیپل پارٹی شامل نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی ریاستی دہشت گردی کی گئی جیسے ماراٹون والے واقعے میں ہوئی تو پھر ہم سوچیں گے. مطلب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی ورسٹ کنڈیشن ہو then people party will interfere or will participate, otherwise وہ سکون سے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ دونوں لڑے مرے, ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے سیکنڈ کریں گے کہ ہم اپوزیشن لیڈر جو سینٹر میں بنے ہیں وہ ہمیں کسی نے بنایا تو نہیں ہے نا, ہم ووٹوں سے بنے ہیں. جی وی آر نمبر 2 in the نیشنل اسمبلی. ہمیں کسی نے رعایت تو نہیں کی نا. اگر ان کے ووٹ زیادہ ہوتے عمران خان کے, وہ اپوزیشن لیڈر بنتے. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم نے ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا, پاناما میں ہم نے صدق کے دل سے ان کا ساتھ دیا ہے اور بلکہ ہم نے خود موو کیا ہے. عوام میں تو نہیں گئے. دیکھیں پارلیمنٹ میں تو کمیٹی بن گئی, عوام بڑی سمجھدار ہے کہ ہو از ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کورٹ میں گئے تو وی مین اٹ. وہ لوگ سمجھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اپوزیشن لیڈر ہم ہوں اور ہم ان کے پیچھے لگیں, لوگ کیا کہیں گے کہ اپوزیشن لیڈر اب اور ایک بڑی جماعت جو ایٹ ٹائم نمبر 1 پارٹی کاؤنٹ ہوتی تھی,
اب کسی وجہ سے حالات اس کو آپ ریگڈ الیکشن کہیں یا جو کچھ کہیں، تو اگر وہ نمبر 2 پہ آ گئی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کے پیروکار بن جائیں ہم. ہمارا اپنا بھی تو کوئی سے ہے، ہم نے اپنا ساکھ بھی تو بچانی ہے نا. ہم ان کے پیچھے تو نہیں لگ سکتے کہ وہ راتوں رات فیصلہ کر دیں کہ جی ہم فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو ہم ان کے پیچھے لگ جائیں. ان کے پیچھے نہ لگیں گیلانی صاحب. دیکھیں جماعت اسلامی علیحدہ سے احتجاج کر رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں. اب کسی کے گھر پہ حملہ کرنا ہو تو پیپلز پارٹی دیوانی تو نہیں ہے کہ ان کے پیچھے چل پڑے. اور اگر دیکھیں 8 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر پہ وہ بیٹھ جائیں، احتجاج کیا ہے اس کے بعد جلسہ کر کے واپس چلے گئے. دیکھیں جب موب مشتعل ہو جاتا ہے تو پھر وہ لیڈر کے پاس کچھ نہیں رہتا. اور اگر ہم ان کے ساتھ شامل ہوا اور موب ایجیٹیٹ ہو جاتا تو ہم تو برابر کے حصے دار ہوتے. وہ ہم نے وہاں اجتناب کیا. اب شہر کو بند کرنا، دیکھیں یہ ہر اپوزیشن لیڈر کو اور اپوزیشن جماعتوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ احتجاج کریں، مگر شہر کو بند کرنا یہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ اس میں جو سٹیزن ہیں ان کے رائٹس جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. تو وہ ہم ان کا وہ ساتھ نہیں دے سکتے جو انلیگل ہو. اچھا لیگل وے میں پروٹیسٹ آپ کا ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا. دیکھیں جب پبلک، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پبلک میں کیونکہ سندھ سے اب انہوں نے پنجاب کی طرف رخ کیا ہے اور وہ انہوں نے احتجاج بھی کرنا ہے، جلسہ بھی کرنا ہے، اور انہوں نے 4 پوائنٹس بھی آپ نے دیے ہیں بلاول صاحب نے. لیکن ڈیٹ بڑی لمبی دی ہے نا گیلانی صاحب. دیکھیں اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بریکٹ ہو جائیں، وہ ہم اتنے ابھی گئے گزرے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ بریکٹ نہیں ہونا چاہتے. میرا یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بریکٹ ہوں، میرا یہ ہے کہ آپ اپنی سیپریٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ کوئی انٹری تو ہو نا. We have already moved in the court. People know that. لوگ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ چاہے ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہیں مگر وہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں کہ who is who اور کیا کر رہے ہیں ان کو سب پتہ ہے. آپ خاموش رہیں تو اور بات ہے، وہ کسی کی شرافت کو سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. پبلک جانتی ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، بلاول کا کیا کر رہا ہے، نواز شریف کیا کر رہے ہیں، چھوٹا بھائی کیا کر رہا ہے، بڑا بھائی کیا کر رہا ہے، سارا جانتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہو، آپ کے دور میں لوڈ شیڈنگ کا ایشو جتنا سویر تھا اتنا ہی آلموسٹ سویر اب ہے. مگر شہباز شریف وغیرہ ہم نے ریئیکٹ کیا تھا، ہم نے بدتمیزی نہیں کی. وہ تو حدیں پار کر گئے. ہم زرداری صاحب کو گھسیٹیں گے. آپ حد سے بھی 10 کلومیٹر پہلے رک گئے کہ جی 10 کلومیٹر بعد حد ہے تو ہم احتجاج کرتے ہوئے حد تک تو پہنچے نا، حد تک بھی نہیں گئے. آج آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، پرنٹ میڈیا دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مختلف پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کے در پہ ہیں، خلاف ہیں. جو ہم پاکستانی ہیں، ہم تخریب کار ہیں، ہم بم بلاسٹ کرنے والے ہیں، ہم ناجائز پیسے بنانے والے ہیں. قائد اعظم نے تو ہمیں یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن کی بات کی تھی، انہوں نے ہمیں رواداری کی بات کی تھی، بھائی چارہ کی بات کی تھی. آج ہم اور طرف نکل گئے ہیں. ہم جب تک وہ پرنسپل جو ہیں، ان کے اصول ہیں، ان پہ کار بند نہیں ہوں گے تو یہ داغ ہم پہ لگتے رہیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو باشمول پیپلز پارٹی کو ہم اپنے آپ کو تخریب کاری سے، الزام سے، بم بلاسٹ والی سے، ناجائز منی میکنگ کے لحاظ سے اور یہ تخریب کاری سے ہمیں لوگوں کو، دنیا کو شو کرنا ہے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں اور ہم
نہ تخریب کار ہیں نہ تخریب کاری کو فروغ دیتے ہیں. ہم ایک بہترین سٹیزن ہیں، یہ ہمیں شو کرنا ہے. وہ اس وقت کریں گے جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پہ کاربند ہوں گے. ٹھیک جناب صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور اس امید کے ساتھ کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان پہ خاص کرم، اور یہ بھی ساتھ امید ہے کہ جی پیپل پارٹی رائٹ ڈائریکشن میں عوام کے لیے موو کرے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری کا پلان ہے کہ جی پنجاب میں موو کریں گے، اور اس توقع کے ساتھ کہ جی وہ دیر نہ ہو جائے ان کو پنجاب میں آتے آتے. دیکھیں، یہ جو تنظیمیں توڑی گئی ہیں وہ بہتری کے لیے توڑی گئی نا، کہ جو کام کر سکتے ہیں وہ رہیں، جو کام نہیں کر سکتے وہ ریٹائر ہو جائیں. تو وہ جب تک بنیادی اصول طے نہیں ہوتے آپ آگے فارورڈ نہیں موو کر سکتے. تو وہ تنظیمیں نئی بنانے کا مقصد تھا کہ پیپلز پارٹی میں ایک نئی جان ڈالی جائے اور اس کو ایسا فیول ڈالا جائے کہ وہ اپنے پرانی ساکھ جو ہے وہ کھوئی ہوئی وہ اس کو وہ بحال کر سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاک نیوز سے محتشم فرین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.